اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مسائل اجتماعی کے سلسلے میں یہ چل رہی تھی کہ ہمیں تھوڑا بہت تحمل کرنا چاہیے۔ ایک دوست آ کے ہمیں سمجھاتا ہے تو بھی غور کرنا چاہیے، ایک ہمارا مخالف آ کر سمجھاتا ہے تو بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر ایک دشمن بھی دشمنی میں بھی ہمارے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ دشمن اپنی جگہ پر دشمن ہے، لیکن کہیں وہ بات صحیح تو نہیں کر رہا ہے، اور اپنے اندر اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ پلٹ کر جو ہم جواب دیتے ہیں اسی کی طریقے سے، اگر وہ برا ہے تو ہم بھی برے ہیں، اگر اس نے اچھا نہیں کیا تو ہم نے بھی اچھا نہیں کیا، اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہم نے بھی غلطی کی ہے۔ اگر کوئی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا وضو جو ہے قرآن میں آیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سے تک دھو لیا کرو، کونیوں سے ہاتھ ملا کے دھو لیا کرو، اور سر کا اور پیر کا مسح کیا کرو۔ یہ وضو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی لوگوں کے سامنے وضو کیا۔ تبرک کے طور پر لوگ وضو کا پانی لے کے جاتے تھے اور دیکھتے تھے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی لوگوں نے وہی وضو کیا ہے، خلیفہ دوم کے زمانے میں وہی وضو کیا ہے، خلیفہ سوم کے زمانے میں وضو کو تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی وضو ہوا ہے جو قرآن میں موجود ہے، حتیٰ کہ ائمہ کرام نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں تقیہ نہیں کرتے ہیں، اور صراحتاً وضو جس طرح ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر کسی نے وضو پوچھا ہے تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بتا دیتے ہیں جواب ہے۔ ائمہ نے پانی منگوایا، وضو کر کے دکھایا، اور پیغمبر کا وضو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چہرے کو دھوئیں گے، پھر کونیوں سے پانی ڈالیں گے، ہاتھ کو دھوئیں گے، سیدھے ہاتھ کو، پھر الٹے ہاتھ کو دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے، پھر پیر کا مسح کریں گے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مسح کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑے سے سر کا ہو تو امام نے فرمایا کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرف با موجود ہے، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، تھوڑے سے سر کا مسح کر لو، یہ کافی ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جب یہ وضو جو ہے قرآن میں موجود ہے، یہ وضو جو رسول نے کیا ہے، خلیفہ اول نے کیا ہے، خلیفہ دوم میں نے کیا ہے، اور تمام اہل بیت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ایک نظر ہم قرآن کو جا کے دیکھ لیں، ایک نظر ہم وضو پیغمبر پہ نظر کر کے دیکھ لیں، شیخین کے وضو کو دیکھ لیں، حضرت علی علیہ السلام کے وضو کو دیکھ لیں۔ کیوں ہم اپنے وضو پر نظر نہیں کرتے؟ اگر وضو باطل ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز اگر باطل ہو جائے گی، دوسرے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ ایک اہل سنت کے مبنیٰ کے لحاظ سے جب نماز باطل ہے تو سارے اعمال باطل ہیں۔ چلے مومنین کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک نماز باطل بھی ہو جائے تو اس کے اوپر ولایت موجود ہے، ایک شفاعت موجود ہے جو اس کو صحیح کرنے والی ہے، لیکن اہل سنت کا تمام انحصار ان کے اعمال اور نماز کے اوپر ہے۔ تو کیا ہمیں دقت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک دفعہ غور کر لیں، یا جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا ہم اپنی نماز کو دونوں وضو کر کے صحیح کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں؟ لیکن کتنے لوگ ہیں وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے، شیعوں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیعوں کے کافر کہنے سے آپ کا اسلام کہاں ثابت ہوا؟ شیعوں کی نماز کے باطل ہونے سے آپ کی نماز کہاں صحیح ہوئی؟ آپ قرآن میں خود کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیوں دقت نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی اصل وجہ ہمارا اپنا معیار ہے، ہماری اپنی جہالت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔